السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج ہم حفص رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ شجرہ کیا ہے؟ شجرہ یعنی وہ جو ہم حفص رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت پڑھ رہے ہیں وہ معتبر ہے یا نہیں ہے، آتھینٹک ہے یا نہیں ہے، معتبر ہے یا نہیں، آتھینٹک ہے یا نہیں، تو اس کو شجرہ بولتے ہیں۔ انگلش میں اس کو پی ڈگری بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پی ڈگری بولتے ہیں۔ وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ معلوم کرنے کے لیے شجرہ پی ڈگری دیکھا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میرا نام محمد محب اللہ ہے، اب میں اگر یہ بولوں کہ میں جان محمد صاحب کے خاندان سے ہوں، تو اب مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں جان محمد صاحب کے خاندان سے کیسے ہوں۔ تو میرا نام ہے محمد محب اللہ، میرے والد کا نام ہے حافظ محمد یوسف، میرے دادا کا نام ہے حاجی محمد ولی اللہ، پردادا کا نام ہے حاجی ولی محمد، اب ان کے والد کا نام ہے حافظ جان محمد۔ تو اب یہ جو ہے، اب میں جب سب یہ بتا دیا تو معلوم ہوگا کہ بھئی میں صحیح بھی جان محمد صاحب کے خاندان سے میرا تعلق ہے۔ تو ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس کا اتھینٹیکیشن، اس کا اعتبار رہتا ہے۔ اب جیسا اب یہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، تو اب ان کی بھی یہ شجرہ بتانا پڑے گا۔ اب ہم نے اس سے پہلے بھی بتائے تھے کہ سبع عشرہ کے 7 قاری اور 10 قاری ہے۔ جیسے ہمارے فقہ کے 4 امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ فقہ کے یہ 4 امام ہیں۔ تو ویسے ہی قرات کے 10، 7 اور 10 امام ہیں، 7 بھی ہے 10 بھی ہے، دونوں ملا کے یہ انشاءاللہ اس کو ہم الگ سے ایک پورا چیپٹر لے کے بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ سبع عشرہ کے قاریوں میں سے ایک قاری ہے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو قرآن شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کن لوگوں نے سیکھا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 5 صحابیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف سیکھا۔ اس کے بعد زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا۔ یہ 3 صحابیوں سے زر بن حبیش نے سیکھا۔ اب سعد بن عیاش شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو ہے قرآن شریف سیکھا، اور امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے سعد بن عیاش شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اور زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے قرآن سیکھا، اور حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اور شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا۔ تو یہ راوی بولتے روایت۔ تو اب ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ قرات ہے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کی، روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ روایت ہے حفص رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دوسرے راوی بھی ہے شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ہم جو قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں اور مزید معلومات جو ہے دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت قرات سبع و عشرہ میں سب سے زیادہ آسان اور سہل ہے۔ اب ساری دنیا میں زیادہ تر انہی کی روایت سے قرآن مجید لکھا جاتا ہے اور عموماً پڑھا بھی جاتا ہے۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ قرآن مجید سماعی ہے، یعنی سنا ہوا ہے، قرآن مجید سماعی ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی شکل کتابی نہیں تھی، جیسا اب ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے، بک کی شکل میں ہے۔ تو
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی شکل کتابی نہیں تھی. صحابہ اس کو زبانی یاد رکھتے تھے اور اس کو لکھ لیا بھی کرتے تھے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ اس کو زبانی بھی یاد کرتے تھے اور لکھ لیا بھی کرتے تھے, لکھ کر بھی رکھ لیا کرتے تھے. اب اس وقت تو کاغذ نہیں تھا, تو کیا کرتے تھے؟ پتھر کے سلیٹ پہ لکھتے تھے, یا پھر چمڑے پر لکھ لیتے تھے, یا پھر کھجور کا جو تنا رہتا تھا اس پر لکھ لیتے تھے, اور اونٹ کی جو کوہان رہتی, اونٹ کی جو ایسی کوہان رہتی اس پر بھی لکھ لیا کرتے تھے. تو یہ جو ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ میں سینکڑوں قاری شہید ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اسی طرح ہوتا رہا تو قرآن کی محافظت مشکل ہوگی, اس کی حفاظت مشکل ہوگی. تو انہوں نے کیا کرا اور اس کو کتابت کی شکل میں لانے پر اصرار کیا. پہلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے, پھر بعد میں راضی ہو گئے. اب کیا ہوا؟ تدوین قرآن یعنی قرآن شریف لکھنے کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی کو دیا گیا. اس کی تدوین کا کام, قرآن کی تدوین کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی تھے ان کو دیا گیا, کاتب وحی کو دیا گیا کہ اس میں کوئی جو ہے ذرا بھی فرق نہیں رہنا, اس میں کوئی جو ہے ذرا سی بھی کمی نہیں رہنا. اس لیے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کو یہ کام دیا گیا. پہلی مرتبہ جو نسخہ مرتب کیا گیا اس کو مصحف صدیقی بولتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لکھا گیا وہ, اور انہی کی جو ہے اجازت سے کرا گیا, تو اس کو مصحف صدیقی کہتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زمانے میں اس مصحف کو قریش کی عربی تحریر کو مد نظر رکھا. اس مصحف کو جو ہے جو طرز تحریر اختیار کیا ان کے زمانے میں حضرت عربی تحریر, عربی قریش کی جو عربی تحریر ہے, قریش جو عربی تھی ان کی, اس تحریر میں اس کو تحریر کو مد نظر رکھ کر جو ہے قرآن شریف جو ہے لکھے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. تو اس کی جو نقلیں کی گئی, تو نقل کرتے وقت قریش کی عربی تحریر کو مد نظر رکھا گیا, جس کو رسم الخط کہتے ہیں. عربی جو ہے تحریر کو, قریش کی عربی تحریر کو جو ہے, اب یہ رسم الخط ہے, تو اس کی نقلیں پر اس کی نقلیں کرے, تو اس کی نقلیں کر کے مکہ, شام, یمن, بحرین, بصرہ اور کوفہ کو بھیجا, اور ایک مدینہ شریف میں رکھا. تو اس طرح یہ قرآن شریف جو ہے کتابی شکل میں آیا ہمارے پاس, اور آج تک جو ہے وہ اسی طریقے سے صحیح ہمارے پاس ہے. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ وہ سبا عشرہ وغیرہ کی پوری تفصیل سے آپ کو جو ہے بیان کریں گے, تاکہ آپ کو مجھے سمجھ میں آ جائے کہ بھائی سبا عشرہ کیا ہے. وہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ آپ کو بتائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.